دنیا بھر میں مسلم امہ کے اس حکمران کی سنسنی خیز کہانی، جس نے 41 سال تک عرب دنیا پر راج کیا، مغرب کو چیلنج کیا اور اپنی سرزمین کے لیے جان دے دی۔ اب دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی 44، جہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاریخ کے سب سے چونکا دینے والے واقعات، راز اور سنسنی خیز کہانیاں۔ ابھی سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ کوئی تاریخی کہانی اب سے مس نہ ہو۔ مشہور رہنما لیبیا کے رہنما کرنل معمر قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے۔ 41 برس پہلے ایک نوجوان فوجی افسر کی حیثیت سے حکومت پر قبضہ کر کے لیبیا کے حکمران بنے، اوران کے اقتدار کا آغاز ہو گیا۔ قذافی اوائل جوانی سے ہی عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کے شیدائی تھے۔ 1956 کے نہر سوئز کے بحران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں بھی وہ پیش رہے تھے۔ معمر قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے شہر سنرد کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے۔ 1965 میں اپنے بن غازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی میں داخلہ لیا اور 1966 سے 1969 تک اعلیٰ فوجی تعلیم کی غرض سے برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی اور اسی سال واپس وطن آ گئے۔ 1969 میں جب قذافی ابھی جونیئر افسر ہی تھے تو اپنے دیگر ساتھی فوجی افسروں کا ساتھ مل کر فری آفیسرز موومنٹ چلائی اور لیبیا کے شاہ ادریس کے خلاف بغاوت کر دی اور بغیر خون بہائے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ کامیاب بغاوت کے بعد قذافی ریولیوشنری کمانڈ کونسل کے چیئرمین اور لیبین آرمی کے چیف آف دی آرمڈ فورسز منتخب ہوئے اور لیبیا کو عرب ریپبلک لیبیا کا نام دیا۔ اقتدار پر قابض ہونے کے بعد قذافی نے لیبیا میں اپنے منفرد طریق حکومت کو متعارف کرایا۔ معمر قذافی کا سیاسی فلسفہ اس لیے بھی منفرد تھا کہ وہ ان کا خود ساختہ تھا اور دنیا میں رائج کمیونزم اور سرمایہ دارانہ نظام سے الگ تھا۔ اس کو دنیا میں تیسری عالمی تھیوری کے طور پر دیکھا گیا۔ یہ طریق انداز حکمرانی عرب نیشنل ازم اور سوشل ازم کا ملغوبہ تھا۔ عرب قوم پرستی کے اس سرپرست کو اپنے ابتدائی دور میں اسی وجہ سے مقبولیت بھی حاصل ہوئی، جبکہ ملک میں اسلامی اقدار کے خلاف سرگرمیوں کو بند کر دیا گیا، شراب اور جوئے پر پابندی لگا دی گئی۔ 1977 میں جمہوریہ کے نام سے ایک ایسا نظام بنایا جس میں بظاہر اختیارات عوام پر مشتمل ہزاروں پیپلز کمیٹیوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن عملاً ماہرین کے مطابق کرنل قذافی ہی تمام اختیارات کا سرچشمہ تھے۔ قذافی کے اپنے خزی کے ممالک میں بڑا اثر و رسوخ بھی تھا اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں بھی کرنل نے اپنے کافی حمایتی پیدا کر لیے تھے، جس کی وجہ سے 70 کی دہائی میں تیل کی پیداوار میں کمی کر کے امریکہ و یورپ کو توانائی کے بحران کا بھی شکار کر دیا تھا۔ کرنل قذافی 70 کی دہائی سے ہی عرب قوم پرستی کے علمبردار رہے اور انہوں نے لیبیا کو اس وقت کے مصری، شامی اور اردنی رہنماوں کے ساتھ کئی معاہدوں میں بھی منسلک کیا۔ 1988 میں جب لاکربی میں جہاز کو تباہ کرنے کا الزام لیبیا کے باشندوں پر لگا اور قذافی نے ان کو عالمی عدالت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو اقوام متحدہ کی جانب سے لیبیا پر معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ تو عرب ملکوں نے اس موقع پر لیبیا کی حمایت سے گریز کیا، جس کی وجہ سے قذافی عرب قوم پرستی کے سحر سے نکل آئے اور انہوں نے افریقی اقوام کا بلاک تشکیل دینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کرنل معمر قذافی دنیا بھر میں مختلف آزادی کی تنظیموں کے بھی پشت پناہ اور مددگار رہے، جن میں تنظیم آزادی فلسطین، آئرش ریپبلکن آرمی اور افریقہ کے کئی نظمیں شامل ہیں۔ اپنے انداز حکمرانی کی وجہ سے مغربی طاقتیں قذافی کو عالمی امن کے لیے خطرہ بھی سمجھتی تھی اور اقوام متحدہ نے 1979 سے لے کر 2006 تک لیبیا کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیے رکھا جو دہشت گردی کو اسپانسرز کر رہے تھے۔ 1986 میں بھی اقوام متحدہ کی افواج نے برلن دھماکوں کے رد عمل میں کرنل قذافی کی رہائش گاہ اور لیبیا کے ایک بڑے علاقے پر بمباری کی تھی، جس میں کرنل قذافی کی لے پالک بیٹی ہلاک ہو گئی تھی۔ 2003 میں عراق میں صدام حکومت کے سقوط کے بعد کرنل معمر قذافی نے اپنی عالمی تنہائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور لاکربی واقعے کا مقدمہ اسکاٹ لینڈ کے قانون کے تحت ہالینڈ میں چلوانے پر رضامندی ظاہر کی۔ برطانیہ کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت انہوں نے اپنے خفیہ ادارے کے ایک سابق اہلکار عبد الباسط المگراہی کو بھی ہالینڈ کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے اس مقدمہ میں المگراہی کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید سنائی، جبکہ لیبیا نے لاکربی واقعے میں مرنے والوں کے ورثاء کو ہرجانے کے طور پر کئی ارب ڈالر بھی ادا کیے۔ چند ماہ بعد ہی کرنل معمر قذافی نے لیبیا کے جوہری اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد مغرب نے ان کو قبول کرنے کا اعلان کیا تو اقوام متحدہ نے لیبیا پر سے پابندیاں ہٹا دے۔ 2011 کے آغاز میں بادشاہی نظام، آمریتوں اور ان کے پیدا کردہ لوگوں کے اقتصادی مسائل کے خلاف تیونس سے شروع ہو کر مصر اور دیگر عرب ریاستوں تک پھیلنے والی عوامی تحریک جب مارچ میں لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کے اقتدار کے ساتھ ٹکرائی تو اس تحریک کو سخت ریاستی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ تحریک ریاستی طاقت کے آگے عملاً بے بس نظر آنے لگی۔
लेकिन अमेरिका और दूसरे नेटो ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत से लीबिया पर चढ़ाई कर दी और बागियों को अस्करी इमदाद फराहम करने के साथ साथ खुद भी फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। 30 अप्रैल 2011 को बाब अल-अज़ीज़िया कंपाउंड पर नेटो के फ़िज़ाई हमले में क़ज़ाफ़ी के सबसे छोटे बेटे और एक नवासी और 2 पोते मारे गए थे। 29 अगस्त को कर्नल क़ज़ाफ़ी की अहलिया सफ़िया, बेटी आयशा और 2 बेटे हनीबल और मोहम्मद सरहद उबूर करके पड़ोसी मुल्क अलजायर चले गए थे। आयशा क़ज़ाफ़ी ने अलजायर के एक सरहदी कस्बे में आमद के चंद घंटे के बाद बच्ची को जन्म दिया था। इससे पहले उनके 3 बच्चे थे, उनमें से एक बेटी अपने मामू के साथ तराबलस में बाब अल-अज़ीज़िया पर नेटो के फ़िज़ाई हमले में मारी गई थी। दुनिया की तारीख़ में शाही ख़ानदानों से बाहर किसी मुल्क पर तवील तरीन हुक्मरानी करने वाले लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी आखिरकार 17 अक्टूबर 2011 को अमरीकी हिमायत याफ्ता बागियों के हाथों शहीद हो गए। इस तरह उन्होंने लीबियन बागियों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को अमरीका और दीगर नेटो ममालिक की हिमायत और अस्करी कुमक हासिल होने पर लीबियन कौम के साथ किया गया ये अहद निभाकर दुखा दिया कि वो जान दे देंगे मगर अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 1970 सफ़िया फ़रकाश नामी खातून से शादी के बाद, जो पेशे के लिहाज से एक नर्स थी, क़ज़ाफ़ी के 7 बच्चे हैं। क़ज़ाफ़ी की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले बहुत कम अरसा बरकरार रहने वाली उनकी शादी से उनका एक और बेटा भी है। मोहम्मद क़ज़ाफ़ी, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की पहली शादी से उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद क़ज़ाफ़ी 1970 में पैदा हुए। तालीम के लिहाज से कंप्यूटर साइंसदान हैं। सैफ़ अल-इस्लाम क़ज़ाफ़ी, क़ज़ाफ़ी के दूसरे बेटे सैफ़ अस्सलाम 1972 में पैदा हुए। उन्होंने मईशत और फ़िन तामीर की तालीम तराबलस, वियना और लंदन से हासिल की। अल-सदी क़ज़ाफ़ी, क़ज़ाफ़ी के ये बेटे सन 1973 में पैदा हुए। उन्होंने लीबिया की अस्करी अकेडमी से तरबियत हासिल की और अपने वालिद की तरह कर्नल के उहदे पर फाइज रहे। मुतसिम बिल्ला क़ज़ाफ़ी, सन 1975 में पैदा होने वाले क़ज़ाफ़ी के इस बेटे ने लीबिया और मिस्र से अस्करी तरबियत हासिल की। अपने वालिद से इख्तिलाफ के बाद आर्जी तौर पर मिस्र मुंतकिल हो गए थे, ताहम कुछ अरसा बाद उन्हें लबा वापस आने की इजाज़त दे दी गई और 17 अक्टूबर को अपने वालिद के हमरा बागियों के हाथों मारे गए। आयशा क़ज़ाफ़ी, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की इकलौती साहिबजादी आयशा 1976 में पैदा हुई। तालीम उन्होंने तराबलस और पेरिस से हासिल की। पेशे के एतबार से वो वकील हैं और साबिक़ इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उनका दिफा करने वाले वकीलों के ग्रुप में भी शामिल थी। सन 2006 में उनकी शादी हो गई। इनबाल क़ज़ाफ़ी, 1977 में पैदा होने वाले क़ज़ाफ़ी के साहिबजादे लीबिया की अस्करी अकेडमी से ग्रेजुएट हैं। सैफ़ अल-अरब, क़ज़ाफ़ी के उन साहिबजादे के बारे में ज़्यादा मालूमात मंजर आम पर नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जर्मनी के शहर म्यूनिख से ताल्लुम हासिल की है। ख़ाम्स क़द्दाफ़ी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तराबलस में क़ज़ाफ़ी के घर पर होने वाले फ़िज़ाई हमले में जान बहक होने वाले क़ज़ाफ़ी के ये सबसे छोटे बेटे थे और ज़िंदगी भर अवाम की नज़रों से दूर रहे। रोज़ से उन्होंने अस्करी तरबियत हासिल कर रखी थी। मिलाद अबूस्ताए क़ज़ाफ़ी, बुनियादी तौर पर ये क़ज़ाफ़ी के भांजे हैं, ताहम उनको क़ज़ाफ़ी ने गोद ले लिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1986 में अमरीका की जानिब से तराबलस पर की जाने वाली बमबारी के दौरान क़ज़ाफ़ी की जान बचाई थी।